السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دینی بھائیوں اور بہنوں اور عزیز طالبات، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ باب متى يصح سماع الصغیر به قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ بن عتبہ عن عبد الله بن عباس قال أقبلت راكبا على حمار أتان وأنا يومئذ قد ناحت الاحتلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بمنى إلى غير جدار فمررت بين يدي بعض الصف وأرسلت الأتان ترتو فدخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي وقال به قال حدثني محمد بن يوسف قال حدثني أبو مسهر قال حدثني محمد بن حرب حدثني الزبيدي عن الزهري عن محمود بن الربيع قال أقلت من النبي صلى الله عليه وسلم مجة مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين من دلو أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ یہ ترجمۃ الباب ہے۔ ہم نے ابھی اس کو روک کر کے درس بخاری کو روک کر اس کو زکوٰۃ سے متعلق تفصیل سے 4 پارٹ میں جو ہے اس کو کیا ہے، اس لیے اس کا سلسلہ تھوڑی دن کے لیے روک دیا تھا۔ اب پھر اس کا سلسلہ شروع کیا ہے تو میں یہیں اس باب سے پڑھتا ہوں۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، پھر اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باب کم عمر بچے کا سماع حدیث کب صحیح مانا جائے گا۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا اسماعیل بن ابی اویس نے، انہوں نے کہا مجھ سے بیان کیا مالک نے، انہوں نے ابن شہاب زہری سے، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ سے، انہوں نے عبداللہ ابن عباس سے، انہوں نے کہا کہ ایک بار میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا، اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں بلوغت کے قریب ہو چکا تھا لیکن بالغ نہیں ہوا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے منی میں نماز پڑھا رہے تھے، تو میں کچھ صف کے آگے سے گزر گیا اور گدھی کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور خود صف میں داخل ہو گیا۔ میرے اس فعل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ دوسری حدیث ہے کہ کہا مجھ سے بیان کیا محمد ابن یوسف نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے محمد ابن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے ابو مسہر نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے محمد ابن حرب نے بیان کیا، انہوں نے کہا مجھ سے زبیدی نے بیان کیا، انہوں نے زہری سے، انہوں نے محمود ابن ربیع سے، انہوں نے کہا مجھ کو اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کی تھی، حالانکہ میں اس وقت صرف 5 سال کا تھا۔ یہ ترجمۃ الباب ہے اور یہ حدیث اس کا ترجمہ ہوا۔ یہ ترجمۃ الباب کا کیا مقصد ہے؟ اس باب سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، ان کا مقصد یہ ہے کہ تحمل حدیث اور تحمل روایت حدیث کے لیے آدمی کا جوان ہونا آیا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ یعنی بچہ اگر سمجھدار ہو چکا ہے تو وہ حدیث سن کر روایت کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے، اس کی روایت معتبر ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کو بتانے کے لیے انہوں نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے اور کہا ہے تو ان کی رائے یہ ہے کہ اگر بچہ سمجھدار ہو چکا ہے اور حدیث سن کر روایت کر سکتا ہے اور تو اس کی روایت معتبر ہوگی۔ بس یہ ہے کہ جس وقت بیان کرے اس وقت بالغ ہونا چاہیے، اس وقت اگر بالغ ہے تو اس کی روایت مانی جائے گی اور اس کی قابل قبول ہوگی روایت۔ تحمل حدیث کے وقت تحمل و روایت حدیث کے لیے آدمی کا جوان ہونا ضروری نہیں ہے۔
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس ترجمۃ الباب سے ثابت کرنا چاہتے ہیں، مقصد ان کا یہی ہے، یعنی گویا باب متى يصح سماع الصغیر، سماع یہاں پر مسموع کے معنی میں مطلب یہ ہے کہ کس عمر کے بچے کی سنی ہوئی حدیث قبول کی جائے گی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بچہ اگر اس عمر میں داخل ہو چکا ہے اور وہ مطلب 4-5 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اور اس بات کو سمجھ رہا ہے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کے اندر، اور اس نے اس وقت کی بات سنی ہوئی اور بیان کر رہا ہے، تو اس کی بات مانی جائے گی اور اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اس لیے اس کو بیان کیا انہوں نے کہ چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ تحمل حدیث کے لیے، یعنی وہ کہتے ہیں کہ 15 سال یعنی بلوغت کے بعد سنی ہوئی حدیث قبول کی جائے گی، بلوغت سے پہلے سنی ہوئی اگر حدیث ہے تو قبول نہیں کی جائے گی۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ نہیں، تحمل حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے، اگر اس عمر کی دل میں ہے کہ جس میں وہ بات کو سمجھتا ہے، سمجھدار ہو چکا ہے، تو وہ حدیث سن کر کے بیان کرے گا تو اس کی حدیث قابل قبول ہوگی۔ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی اختلاف کی طرف اشارہ کیا ہے ترجمۃ الباب کو قائم کر کے، اور وہ امام احمد ابن حنبل کے ساتھ ہیں، اپنے استاد محترم کے ساتھ ہیں، وہ اپنے استاد محترم کے ساتھ ہیں وہ۔ تو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بات کی تائید میں، اپنی بات کی تقویت کے لیے انہوں نے جو دلیل پیش کی ہے وہ یہ دلیل پیش کی ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ وہ حدیث کہ جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ احد کی جنگ میں مجھ کو شرکت کی اجازت نہیں دی گئی، اس لیے کہ میں نابالغ تھا، میرے عمر 14 سال کی تھی۔ تو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے اسی پر تحمل حدیث کو بھی قیاس کر لیا کہ جہاد میں جب ان کو شرکت کی اجازت نہیں ملے گی، کیوں نہیں ملی تھی؟ اس لیے کہ وہ نابالغ تھے۔ تو اس لیے روایت حدیث کے لیے، تحمل حدیث کے لیے بھی بالغ ہونا ضروری ہے۔ جس وقت حدیث سنی ہو اس وقت سننے کے وقت بھی بالغ ہونا کیا ہے، وہ ضروری ہے۔ اس پر قیاس کرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ لیکن امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، لڑکا اگر اپنے مسموع کو سمجھ لیتا ہے اس وقت تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال یہاں پر درست نہیں ہے وہ، اور اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے سامنے دو نظیر پیش کیے، ایک عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت پیش کی ہے نظیر کے طور پر، اور دوسرے محمود ابن ربیع کی روایت پیش کی ہے، اور کہ محدثین نے اس کو قبول ہی نہیں کیا ہے، بلکہ اس سے جو فقہاء نے مسئلے مستنبط کیے ہیں وہ بہت سارے مسائل ہیں، بھئی اس کا تذکرہ آئے گا، اس کو قبول کیا ہے۔ تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے یہ دلیل پیش کی گئی ہے، تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ اگر مسموع کو سمجھ لیتا ہے تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی۔ اور عبداللہ ابن عمر کی حدیث سے استدلال یہاں پر درست نہیں ہے جو یحییٰ ابن معین رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے، اس لیے کہ وہ قتال کا معاملہ ہے، وہ جہاد کا مسئلہ ہے، اس پر سماع حدیث کو قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ جنگ کے لیے طاقت، قوت اور تجربے کی ضرورت ہے، سماع میں صرف فہم کی ضرورت ہے، دونوں میں فرق واضح ہے، اس لیے ایک کو دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ یہ قیاس جو ہے قیاس مع الفارق کہلائے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے، جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ امام احمد ابن حنبل کے قول کو اختیار کیا ہے، اور اس کو عبداللہ ابن عباس اور محمود ابن ربیع کی حدیث سے ثابت بھی کیا ہے انہوں نے کہ عبداللہ ابن عباس ابھی نابالغ تھے اور محمود ابن ربیع صرف 5 سال کے تھے، لیکن دونوں کی حدیث قابل حجت ٹھہری، اور اس سے معلوم ہوا کہ تحمل کے لیے بلوغت شرط نہیں ہے۔ تو
کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ان عبداللہ ابن عباس قال اقبلت راکبا علی حمار اتان، کہ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر کے آیا. عبداللہ انہوں نے کہا ایک بار میں ایک گدھی پر سوار ہو کر آیا. علی حمار اتان استعمال کیا، حمار اتان. حمار اس میں جنس ہے، اس میں مذکر مؤنث دونوں برابر ہیں. مؤنث کے لیے حمارہ کا لفظ شاذ ہے، استعمال ہوتا ہے، اور اتان پڑھا جائے گا، یہی فصیح ہے. اور اتان بھی پڑھا جاتا ہے حمزے کے کسرے کے ساتھ، لیکن یہ شاذ ہے. اتان حمیر کا مؤنث ہے، یہ مؤنث کے لیے اتانہ بھی آتا ہے. تو حمارن اتانن دونوں کو منون پڑھیں گے، حمارن اتانن پڑھیں گے. تو ترکیب صفت موصوف کی یا مبدل منہ کی ہوگی. اضافت کے ساتھ بھی روایت حمار اتانن بھی کہہ سکتے ہیں، اس صورت میں اضافت توصیفی مانیں گے. تو گدھے کے لیے انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ وانا یومئذ قد ناحت الاحترام، میں بلوغ کے قریب تھا، ابھی بالغ نہیں ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بمنن الی غیر جدار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منا میں دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کا سترہ بنا کر نماز پڑھا رہے تھے. یہ نہیں مطلب ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر سترے کے، آپ کے سامنے سترہ نہیں تھا اور بغیر سترے کے نماز پڑھا رہے تھے، یہ مطلب نہیں ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو دوسری جگہ کتاب الصلاۃ میں نقل کیا ہے، اور اس پر یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے کہ سترۃ الامام سترۃ المقتدی، کہ امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ بھی مانا جائے گا، اور اس میں یہ حدیث نقل کی ہے. تو اس لیے یہاں پر ترجمہ یہی ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منا میں نماز تو پڑھا رہے تھے، لیکن دیوار کے علاوہ کسی اور چیز کو، کسی نیزے کو یا کسی اور چیز کو آپ نے سترہ بنا رکھا تھا. فمررت بین یدی بعض الصف، تو کہہ رہے ہیں کہ میں کیا ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر دیوار کے منا میں نماز پڑھا رہے تھے، تو میں کچھ صف کے آگے سے گزر گیا. میں کچھ صف کے آگے سے، بین یدی بعض الصف، یہاں ید کا لفظ مجازن امام کے یعنی آگے کے معنی میں استعمال ہوا ہے. بعض الصف کا معنی کا دو مطلب ہو سکتا ہے، معنی مراد لے سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ ایک ہی صف کے کچھ حصے کے آگے سے گزرا، یعنی ایک صف کے کچھ خلا تھا ایک صف کے، تو اسی کے کچھ حصے سے آگے گزر گیا. اور دوسرا معنی یہ لے سکتے ہیں کہ چند صفوں میں سے کسی ایک صف کے آگے سے گزرا. تو اس سے دیکھیے فقہا نے یہ مسئلہ اور ضابطہ مستنبط کیا ہے کہ جب مصلحت اور مفسدہ جمع ہو جائیں، آگے فرمایا نا کہ وَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْ تَرْتَوْ فَدَخَلْتُ فِي الصَّفْ، کہ میں کیا ہوا کہ میں نے گدھے کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا. تو ظاہر گدھی ہے، جانور ہے، صف کے درمیان صفوں کے بیچ کے آگے مصلیوں کے آگے سے گزر بھی سکتی ہے. تو معلوم ہوا کہ گدھی اگر نمازیوں کے آگے سے گزر جائے تو اس سے نماز میں فساد اور خلل نہیں پیدا ہوتا ہے. اسی طرح عورت کے گزرنے سے بھی نہیں ہوگا. فقہا نے مسئلے سے مستنبط کیا. فَلَمْ يُنْكَرْ ذَلِكَ عَلَيْهِ، یعنی میرے اس فعل پر کسی نے اعتراض نہیں کیا. اس سے فقہا نے یہ کیا کہ جب مصلحت اور مفسدہ جمع ہو جائیں، تو اس جملے سے اس بات پر استدلال کیا گیا کہ اگر کہیں مصلحت اور مفسدہ دونوں جمع ہو جائیں تو مصلحت راجحہ کو اختیار کریں گے اور مفسدہ خفیفہ کو نظر انداز کر دیں گے. عبداللہ ابن عباس کے سامنے دو مسئلہ تھا یہاں پر. ایک تو یہ کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے، اور عبداللہ ابن عباس کو گزرنا پڑ رہا تھا، اور دوسرے کہ ان کو ہر حال میں جماعت میں شامل ہونا بھی تھا. دو چیزیں ہیں یہاں. تو صف کے آگے سے گزرنا چونکہ مفسدہ خفیفہ ہے اور جماعت میں شامل ہونا مصلحت راجحہ ہے، اس لیے انہوں نے مصلحت راجحہ کو اختیار کیا اور مفسدہ خفیفہ کو گوارا کیا انہوں نے. اس سے فقہا نے یہ مسئلے بھی مستنبط کر لی. دیکھیے تو ان کی اس روایت کو، عبداللہ ابن عباس کے بھی بالغ نہیں ہوئے ہیں، ان کی روایت کو فقہا نے تسلیم بھی کیا
سنا ہے، اس زمانے کی بات ہے، اور پھر بعد میں بیان کر رہے ہیں، تو اس کو فقہا نے، محدثین نے اس کو قبول بھی کیا ہے اور اس سے مسئلے بھی مستنبط کیے۔ یہ بہت سے مسئلے کہ دیکھیے امام کا سترہ مقتدیوں کا سترہ مانا جائے گا، اور یہ کہ گدھی کی سواری جائز ہے، اس سے فقہا نے یہ بھی استنباط کر لیا، اور یہ کہ گدھی اگر نمازیوں کے سامنے سے گزر جاتی ہے تو نماز میں خلل نہیں آئے گا، کوئی فساد نہیں پیدا ہوگا، تو عورت کے گزر جانے سے بھی نہیں ہوگا۔ اور ایک مصلحت اور مصلحت راجحہ ہو اور مفسدہ خفیفہ ہو، دونوں ایک جگہ ہوں تو کس کو ترجیح دیں گے؟ تو ظاہر ہے مفسدہ خفیفہ کو چھوڑ کر کے مصلحت راجحہ کو جو ہے تو وہ کیا جائے گا، جیسے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کیا ہے۔ اور دوسری حدیث اب محمود ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، اس سے بھی دیکھیے یہ 5 سال کے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ مجھ کو اب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ کلی یاد ہے جو آپ نے ایک ڈول سے پانی لے کر میرے منہ پر کی تھی، حالانکہ میں اس وقت ابھی صرف 5 سال کا تھا۔ 5 سال کے ہیں، یہ وہ بات کو سمجھنے کی عمر ہے۔ 4 سال 5 سال میں بچہ بات کو سمجھنے لگتا ہے، سمجھتا ہے، تو سمجھنے کی عمر ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا، فقہا نے، محدثین نے اس کو قبول بھی کیا ہے، اور اس سے مسئلے بھی مستنبط کیے بہت سے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ محمود ابن ربیع صحابی رسول ہیں، تو عقل تو یعنی کہہ رہے ہیں عقل تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے حفیظ تو من النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجّتاً مجّھا فی وجہی، مجّہ کے معنی ہے مجّہ منہ میں سے پانی پھینکنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے بچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کھلاتے بھی تھے اور ان کو برکت پہنچاتے تھے۔ محمود بن ربیع کے منہ پر آپ کا کلی کرنا بھی اسی مقصد سے تھا، بچوں کھلانا ہنسانا، یہی مقصد تھا۔ تو اس کو حدیث کو قبول بھی کیا محدثین نے، اور اسے مسئلے میں مستنبط کیے، اور ہم لوگ اس سے اپنی عملی زندگی کے لیے بہت سے فوائد جو ہیں کیا کر سکتے، اخذ کر سکتے ہیں۔ دیکھیے سب سے بڑی پہلی بات کہ بچہ جب سمجھدار اور صاحب تمیز ہو جائے تو اس کی حدیث قبول کی جائے گی، بلوغت شرط نہیں ہے، یہ سب سے بڑی بات جو امام بخاری سمجھانا چاہتے ہیں۔ اور ان کے استاد محترم امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی جو رائے ہے، اس کی تائید میں اور اس کی توثیق کے لیے جو وہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری بات، قرآن و حدیث کی مجلسوں میں بچوں کو لایا جا سکتا ہے، اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آئے۔ اور تیسرے یہ کہ حاکم اور امیر اپنے احباب اور اصحاب کے گھر ملاقات کے لیے جا سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر گئے ہیں، اور ان کے گھر ڈول سے پانی لے کر کے آپ نے ان کے منہ کے اوپر جو ہے تو حاکم اپنے احباب کے بچوں کو ہنسا اور کھلا بھی سکتا ہے، اپنے ہنسانے اور کھلانے کے لیے، یعنی فتنے کا ڈر نہیں ہے اور خوف نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ اور 5ویں بات یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بچوں کی سن تمیز صلاحیت کے اعتبار سے 4 5 سال یا 6 سال ہو سکتی ہے، اور یہ کہ بڑی مصلحت کے لیے معمولی نقصان کو برداشت کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے والی جو حدیث ہم نے پڑھی تھی اس سے یہ بات سمجھ میں آئی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ حدیث کے لیے، تحمل حدیث کے لیے، وہ بالغ ہونا، بچے کا بالغ ہونا حدیث کے لیے، تحمل حدیث کے لیے بالغ ہونا شرط نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہے، بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہے، اور اس نے اس وقت سنا ہے، تو وہ اس کو بات کو سمجھا سکتا ہے، بیان کر سکتا ہے، بعد میں بیان کرے گا تو اس کی وہ بات مانی جائے گی۔ یعنی گویا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی رائے جو ہے وہی راجح ہے، وہی صحیح ہے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی ثابت کرنا چاہ رہے تھے۔ اور اس سے ہم لوگوں نے اپنی عملی زندگی کے لیے بہت سے فوائد اگر غور کریں تو ہم کو اور بھی بہت سے فوائد اس سے حاصل ہو سکتے ہیں۔ تو آگے کا باب ہے باب الخروج فی طلب العلم، ورحل جابر بن عبد اللہ مسیرۃ شہر الی عبد اللہ بن انیس فی حدیث واحد بہ قال حدثنا ابو القاسم خالد بن خلی
قال حدثنا محمد بن حرب قال الأوزاعي أخبرنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن ابن عباس أنه تمارى هو والهر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل السبيل إلى لقيه هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ فقال أبي نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال أتعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى لا فأوحى الله عز وجل إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل السبيل إلى لقيه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه فكان موسى صلى الله عليه وسلم يتبع أثر الحوت في بحر فقال فتى موسى لموسى أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره قال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شعرهما الذي قص الله عز وجل في کتابه۔ یہ ترجمۃ الباب ہے، پہلے ترجمہ کرتا ہوں پھر اس کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ باب الخروج فی طلب العلم، کہ باب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا۔ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک حدیث کی خاطر 1 مہینے کا سفر کر کے عبداللہ ابن امنیس کے پاس گئے۔ کہا کہ ہم سے بیان کیا ابو القاسم خالد ابن خلی نے، انہوں نے کہا ہم سے بیان کیا محمد ابن حرب نے، انہوں نے کہا کہ امام اوزاعی نے کہا کہ ہم کو زہری نے خبر دی، انہوں نے عبید اللہ ابن عبداللہ ابن عتبہ بن مسعود سے، انہوں نے ابن عباس سے روایت کیا کہ انہوں نے ابن عباس اور حر بن قیس ابن حصن الفزاری نے موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کیا۔ موسیٰ کے ساتھی کے بارے میں اختلاف کیا، پھر دونوں کے پاس سے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کا گزر ہوا تو عبداللہ ابن عباس نے ان کو بلا لیا اور کہا کہ میرا اور میرے اس ساتھی کا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف ہو گیا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے ملنے کا سوال کیا تھا، کیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملے میں کچھ ذکر کرتے ہوئے سنا ہے؟ تو ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے معاملے میں ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ فرما رہے تھے کہ ایک بار موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے، اتنے میں ان کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ کیا آپ اپنے سے بڑے کسی عالم کو جانتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی کہ کیوں نہیں، ہمارا بندہ خضر تم سے بڑا عالم ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے حصول علم کے لیے ان سے ملنے کا راستہ پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشان بنا دیا اور بتا دیا گیا کہ مچھلی جب غائب ہو جائے تو واپس ہو جاؤ، اس وقت تمہاری ملاقات ان سے ہوگی۔ تو موسیٰ علیہ السلام سمندر میں مچھلی کا نشان تلاش کرتے ہوئے جا رہے تھے، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے خادم یوشع نے کہا آپ نے جانا نہیں، جب ہم چٹان کے پاس ٹھہرے تھے تو میں مچھلی کو بتانا بھول گیا اور شیطان نے مجھ کو بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اسی کو تو ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو پھر وہ دونوں تلاش کرتے ہوئے اپنے نشان قدم پر لوٹے اور وہاں خضر کو پا لیا۔ پھر ان کا وہ معاملہ ہوا جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا ہے۔ یہ ترجمۃ الباب تھا اور اس میں یہ حدیث اور ایک
کہ رحل جابر بن عبداللہ مسیرت شہرین الی عبداللہ بن انیس فی حدیث واحد۔ یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کیا ہے، باب علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، اس لیے کہ علم جو ہے وہ بہت گراں قدر سرمایہ ہے، بہت قیمتی چیز ہے، ایک انمول موتی ہے۔ وہ علم جس کے ذریعے سے تفقہ فی الدین حاصل ہوتا ہے، دین کے اندر گہرائی اور گہرائی ہوتی ہے، حاصل ہوتی ہے، اور وہ علم جو کیا ہے قابل رشک اور قابل رشک چیز ہے۔ تو اگر یہ چیز قیمتی چیز گھر بیٹھے حاصل نہ ہو سکے تو کیا اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے؟ سمندر کا سفر ہو، خشکی کا سفر ہو، اس کے لیے کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے ہمیں سمجھایا ہے، بتایا ہے کہ نہیں اس کو کیا جا سکتا۔ اس کی وجہ کیوں ان کے سامنے، نظروں کے سامنے یہ بات کیوں آئی کہ اس کو سمجھایا جائے؟ کیونکہ کچھ حدیثیں ایسی ہیں جن سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر جو ہے بہت جوخم بھرا ہوا ہوتا ہے، بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں اس میں، اس لیے کیا حصول علم کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، وہ بھی سمندر کا سفر تو بہت تشویشناک اور بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ خشکی کا سفر کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا، یہ وہ حدیثیں بھی ان کے سامنے اور یہ بھی چیز ہے۔ تو اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ ترجمۃ الباب قائم کر کے وہ بتانا چاہتے ہیں، ہمارے ذہن کو صاف کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں، حصول علم کے لیے اگر گھر بیٹھے بیٹھے علم حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس میں علم مہارت نہیں حاصل ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے سمندر کا سفر کرنا ہو، خشکی کا سفر کرنا ہو، مہینوں کا سفر کرنا ہو، تو اس کے لیے مہینوں کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے، برس برس کا سفر مہینوں کا، اور اس کا بھی سفر کیا جا سکتا ہے۔ اور محدثین کے یہاں تو باقاعدہ اس کے لیے وہ رحلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ امام بخاری کو دیکھ لیجئے، انہوں نے کتنے اسفار کیے ہیں، بخارا میں ہی بیٹھے نہیں رہے، وہ کتنے سفر کیے، مختلف مراکز اسلامیہ کا سفر کیا، اور اس علم کو حاصل کرنے میں گہرائی اور گہرائی اور اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ سب قربانیاں دی ہیں۔ کس قدر قربانیاں دی ہیں، سارے محدثین کے زندگیوں کو پڑھیے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ تو یہ ان کے سامنے، امام بخاری کے سامنے رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے وہ چیز بھی ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ السفر قطعۃ من العذاب یمنع احدکم طعامہ وشرابہ ونومہ فاذا قضى احدکم نہمتہ فلیتعجل الی اہلہ، کہ سفر جو ہے وہ عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، وہ سفر تم میں سے کسی ایک کو کھانے پینے کو روک دیتا ہے، کسی ایک کو کھانے اور پینے کے راستے میں رکاوٹ، سونے کے راستے میں رکاوٹ، اس میں حارج بن جاتا ہے، نظام بدل جاتا ہے، کھانے پینے کا نظام بدل جاتا ہے، سونے کا۔ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَحْمَتَهُ، جب کوئی تم میں کا کوئی شخص اپنی ضرورت کو پورا کر لے تو فَلْيَتَعَجَّلْ إِلَىٰ أَهْلِهِ، تو اپنے گھر والوں کے پاس جلدی سے واپس آ جائے۔ اور دوسرے کہ لا يركب البحر الا حاج او معتمر اور غاد فی سبیل اللہ، کہ سمندر کا سفر صرف حاجی یا عمرہ کرنے والا یا اللہ کے راستے کو مجاہد کر سکتا ہے۔ اور تیسری حدیث ہے ان تحت البحر نار، کہ سمندر کے نیچے آگ ہے۔ تو انشاءاللہ آگے والے درس میں اس کو بتائیں گے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، اور پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں۔ وما توفیق الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ۔